دوستوں، تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جنہوں نے انسانی سوچ کو ہمیشہ حیرانی اور پریشانی کی طرف دھکیلا ہے، لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے قاتل کی جو اپنے کرائمز کے باوجود کبھی پکڑا نہ جا سکا۔ زوڈیک کلر، ایک ایسی آئیڈینٹی جو امریکہ کے دل میں خوف کی وجہ بنی اور جس کا راز آج تک نہ سلجھ سکا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ دوستوں، 1960s کے آخر میں اور 1970s کے شروع میں کیلیفورنیا کے علاقے میں ایک سلسلہ وار قتلات ہوئے اور قاتل اپنے آپ کو زوڈیک کلر کہتا تھا، جو مرڈر کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا سائن آف آئیڈینٹی چھوڑتا تھا۔ اس نے پہلا مرڈر 20 دسمبر 1968 کو لیک کے کنارے کیا، اس لیے یہ کیس لیک ہرمن روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں 2 ٹین ایجرز 17 سالہ ڈیوڈ فرائیڈے اور 16 سالہ بیٹی لو جینسن کار میں بیٹھے تھے اور ان کی ہیڈ لائٹس بھی آف تھیں کہ اچانک ایک بلیک کار ٹھیک ان کی کار کے پیچھے آ کر رکتی ہے۔ پہلے تو انہوں نے نارمل محسوس کیا، لیکن جب کار وہاں سے جا کر دوبارہ کچھ ٹائم بعد واپس آتی ہے تو دونوں کو کچھ عجیب محسوس ہوا۔ ڈیوڈ نے باہر نکل کر وجہ پوچھنی چاہی، لیکن اتنے میں کلر نے دونوں کو ان کی کار میں ہی فائرنگ سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ انویسٹیگیشن شروع ہوئی، لیکن پولیس کوئی ٹھوس ثبوت نہ ڈھونڈ سکی۔ اسی طرح سیکنڈ مرڈر 4 جولائی 1969 کو ہوتا ہے، جسے بلو راک اسپرنگ کا نام دیا گیا، جس میں ایک کپل جھیل کے کنارے پکنک کے لیے بیٹھا تھا کہ لڑکی کو اچانک ایک بلیک پوش ان کی طرف آتا دکھا۔ پہلے تو انہوں نے اسے عام آدمی سمجھا، پر حیرانی تو تب ہوئی جب وہ پسٹل سمیت بالکل ان کے سر پہ آ پہنچا۔ پہلے تو کلر نے کار کی چابیاں اور پیسوں کی ڈیمانڈ کی، جس پر دونوں نے کلر کی ڈیمانڈ پوری کی، پر اس کے بعد کلر نے دونوں کو رسی سے باندھ کر چاقو کی مدد سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بٹ لکیلی بریان یعنی لڑکا بچ گیا اور لڑکی موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ بعد میں بریان یعنی لڑکے نے کلر کا حلیہ بتاتے ہوئے کہا کہ ایک 25 سے 30 سالہ انسان جو کہ ویل باڈی اور فلی کور تھا۔ اس کیس میں بھی پولیس کو صرف بریان کی کار پر اس کے زوڈیک سائن کے سوا کچھ نہ ملا۔ اس مرڈر کے کچھ دن بعد زوڈیک نے لوکل نیوز پیپرز کو لیٹرز بھیجنے شروع کر دیے۔ لیٹرز میں اس نے اپنے کرائمز کا ذکر کیا اور ایک سائفر کوڈ بھی بھیجا جو اس نے پبلش کرنے کی بھی ڈیمانڈ کی۔ یہ سائفر کلیم کرتا تھا کہ اس کے اندر اس کی اصلی آئیڈینٹی چھپی ہوئی ہے۔ کچھ سائفرز ڈی کوڈ ہوئے، لیکن زوڈیک کا اصلی نام کبھی سامنے نہ آیا۔ رات کے وقت ایک ٹیکسی ڈرائیور پاول سٹین ایک پیسنجر اٹھاتا ہے جو نارتھ بے ایریا سے آیا تھا، اور اس نے ڈرائیور کو کہا کہ اسے پریسیڈیو ہائٹس لے چلو۔ جب ٹیکسی اس جگہ پہنچتی ہے تو پیسنجر نے پاول سٹین کے سر پہ گولی مار کر اس کا مرڈر کر دیا۔ مرڈر کے بعد کلر نے پاول کا ویلٹ، کار کیز اور شرٹ کا ایک ٹکڑا لیا۔ اس نے اسپیشلی شرٹ کا ٹکڑا اس لیے لیا تاکہ بعد میں پروف کر سکے کہ بھیجے جانے والے لیٹرز اور مرڈر اسی کا ہی کام ہے۔ اب یہاں پولیس نے سب سے بڑی غلطی کرتے ہوئے کلر کی ڈسکرپشن بلیک میل کر دی، جبکہ وائٹ میل یعنی کلر ان کے سامنے سے وہاں سے فرار ہو گیا۔ مرڈر کے کچھ دن بعد زوڈیک کلر نے نیوز پیپر کو لیٹر بھیجا جس میں اس نے ڈیٹیل لکھی اور ایک شرٹ کا ٹکڑا پروف کے لیے بھیجا۔ اس نے کنفرم کر دیا کہ یہ مرڈر بھی زوڈیک کا ہی کام تھا۔ زوڈیک لگاتار پولیس اور میڈیا کو چیلنج کرتا رہا۔ اس کے ہر لیٹر میں کرپٹوگرامز، اسٹرینج سمبلز اور تانے ہوتے تھے۔ ایک لیٹر میں اس نے لکھا کہ اس کے وکٹمز یعنی جن کو وہ مار رہا ہے دوسرے جنم میں اسی کے غلام بنیں گے۔ کچھ سائفرز ڈی کوڈ ہوئے جس میں اس نے لکھا I like killing people because it is so much fun، لیکن اس کا اصلی نام کبھی سامنے نہ آ پایا۔ اسی طرح زوڈیک کلر امریکہ کا سب سے میڈیا ہائپڈ سیریل کلر بنا۔ ہر لیٹر، ہر سائفر نیوز پیپرز کی ہیڈ لائن بنتی تھی۔ لوگوں میں خوف ایسا تھا کہ رات کو باہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ آفیشلی زوڈیک نے 5 مرڈر ایکسیپٹ کیے، لیکن اس نے کلیم کیا کہ اس نے 37 مرڈر کیے ہیں، جبکہ اب تک پولیس صرف 5 کنفرم کر پائی ہے۔ کیس آج بھی اوپن ہے اور FBI نے کبھی کلوز نہیں کیا۔ ماڈرن DNA ٹیسٹنگ سے کچھ لیڈز ملی ہیں، لیکن فائنل پروف اب تک مسنگ ہے۔ دوستو، زوڈیک کلر کا یہ سفر آج بھی مسٹری ہے۔ اتنا وقت گزرنے کے باوجود پولیس، ایکسپرٹس اور ریسرچرز اس کیس کا اصلی جواب نہیں ڈھونڈ پائے۔ مزید آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔